ڈیئر اسٹوڈنٹس کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم۔ اردو کے سبق کے ساتھ آج کا ہمارا عنوان ہے سبق شاعروں کے لطیفے اور خط نمبر 3۔ بچوں، آج 24 اپریل 2020 ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 1 پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ کل ہم نے نظم برسات کی بہاریں اس کی ہم نے ایکسرسائز کی تھی۔ تیسری نظم ہے نظم برسات کی بہاریں، اس کی ایکسرسائز کر لی تھی ہم نے۔ اس طرح یہ ہماری نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ پہلی 3 نظمیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور پہلے 3 اسباق بھی ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو بچوں، ہم نے ساتھ میں کہانی نمبر 4 یا 3 کی تھی، کہانی نمبر 3 کی تھی۔ آج ہم چوتھے سبق سے شروع کریں گے، اس کا ہم خلاصہ اور مشق کریں گے۔ ساتھ میں ہم گرامر کا پارٹ کریں گے تھوڑا سا، جس میں ہوگا خط نمبر 3۔ تو بچوں، ٹیسٹ بھی آج آپ لوگوں کو دینا ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے جتنا بھی سلیبس پڑھ لیا، 3 اسباق اور 3 نظمیں اور 3 کہانیاں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، 2 خطوط پڑھ چکے ہیں، تو باقی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن آپ لوگوں کو اتنا سبق ازبر ہونا چاہیے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 20 آپ لوگوں نے نکال لینا ہے۔ اس میں مصنف کا تعارف ہے، جو کہ سبق شاعروں کے لطیفے کے مصنف ہیں۔ تو مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ شاعری بھی کرتے تھے، اس لیے آزاد تخلص کرتے تھے، اور آزاد پر آپ لوگوں کو سائن بھی نظر آ رہا ہوگا تخلص کا۔ 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں ان کا انتقال ہوا۔ 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ گھر بار لٹ گیا۔ تلاش معاش میں دلی چھوڑی، لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی و فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا، جو مرتے دم تک باقی رہا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے دوسرا پیراگراف میں پہلی 2 لائنیں اس کی انڈر لائن کرنی ہے، بلکہ 1.5 لائن ہے یہ، آپ لوگ اسے انڈر لائن کر لیں، اور یہ لائن آپ اس میں لکھ سکتے ہیں جب اگر پیراگراف کوئی آتا ہے اس سبق میں سے، تو اس کی تشریح میں آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ پہلے ہم شروع یہاں سے کریں گے کہ مصنف کے بارے میں کچھ بتائیں گے، تو یہ پیراگراف مصنف کے تعریف کے بارے میں ہے۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ موجد کا معنی ہوتا ہے ایجاد کرنے والا، اور خاتم اسے ختم کرنے والا۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان، تمثیلی مثال دے کر واضح کرنا اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے تمام ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ سب بچے یہ 1.5 لائن کو اپنی اپنی بکس پہ آپ لوگ انڈر لائن کریں گے۔ پیج نمبر 20 ہے اور مصنف کا تعارف ہے۔ مصنف کا نام ہے محمد حسین آزاد اور ان کا سبق ہے شاعروں کے لطیفے، ٹھیک ہے۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شعریت اور رنگینی۔ تخیل آفرینی کوئی خیال کا سوجھنا، پیکر تراشی کسی شخصیت کی تصویر بنانا، ٹھیک ہے۔ تجسیم نگاری کسی بے جان چیز کو جسم عطا کرنا، یعنی ان کی تحریروں میں کہیں کہ عقل بھی بولتی ہے، ان کی تحریروں میں کوئی بے جان چیز ہوتی ہے جو ویسے تو بول نہیں سکتی، لیکن وہ انہیں زبان عطا کرتے ہیں۔
شعریت شعری انداز ہے ان کا، بڑی کہہ لیں کہ ان میں ردیف ملتے ہیں، قافیے ملتے ہیں، بہت شاعری کی صورت میں وہ نثر لکھتے ہیں. اور رنگینی یعنی خوبصورتی، واقعہ نگاری واقعے کو بھی بہت اچھی طرح قلم بند کرتے ہیں. نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں. بچوں یہ ان کے اسلوب کی کچھ خوبیاں، اگر آپ چاہیں تو اس میں سے بھی ایک آدھی لکھ سکتے ہیں، بلکہ 2-3 لکھیں اس میں سے. ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا. خوبصورت اور دل نشین نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور. بچوں یہ ایک تنظیم کا نام ہے، اس میں بہت سے مشاعرے ہوا کرتے تھے اور تحریک پاکستان میں اس تنظیم کا، اس انجمن کا بڑا کردار ہے، بڑا ہاتھ ہے. اس میں علامہ اقبال، مولانا الطاف حسین حالی اور دوسرے اہم شعراء نے بھی شرکت کی ہے، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی جس کے وہ سیکریٹری تھے. آزاد کی تصانیف میں بچوں یہ آخری پیراگراف ہے، اس میں مصنف کی کتابوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو آئیے آخری پیراگراف پڑھتے ہیں. آزاد کی تصانیف میں، تصنیف کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے کتابیں جو اس نے خود لکھی ہوتی ہیں. آزاد کی تصانیف میں آب حیات، یہ پہلی کتاب کا ذکر انہوں نے کیا آب حیات. اس میں مختلف شاعروں کا تذکرہ ہے، تقریباً 100 کے اوپر ہیں شعراء جن کے بارے میں، جن کی حیات زندگی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے. دربار اکبری یہ تاریخ کی کتاب ہے. نارنگ خیال اس میں مضامین ہیں ان کے. قصص ہند یہ بھی تاریخی کتاب ہے. اور سخندان فارس اس میں کچھ فارسی شاعروں کا تذکرہ ہے، بہت مشہور ہیں. اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا. آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھیں جو نظم آزاد میں شامل ہیں. بچوں یہ بھی ان کی کتاب ہے نظم آزاد، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی کتابیں ہیں مشہور و معروف. آب حیات بہت ہی فیمس کتاب ہے اور یہ ایم اے کے سلیبس میں بھی، ایم اے کے سلیبس بلکہ ایم اے سے پہلے بھی کچھ سلیبس میں اس کا پارٹ ہوتا ہے. اس میں تنقید اور تبصرے بھی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو نارنگ خیال ہے اس کا بھی کچھ ایک آدھا مضمون جو ایم اے کے سلیبس میں شامل ہے. اور یہ جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے شاعروں کے لطیفے، یہ ان کی آب حیات کتاب سے لیا گیا، ٹھیک ہے. اور باقی بھی ان کی کتابیں بہت فیمس ہیں. ان کا طرز انداز دوسرے شاعروں سے، دوسرے ادیبوں سے انہیں منفرد بناتا ہے. سبق کا عنوان شاعروں کے لطیفے. مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد. صفحہ نمبر 21. آئیے شروع کرتے ہیں. پہلا حصہ. ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا. دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے. انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں. انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے. مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا: سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. پھر مرزا کا شعر پڑھا: سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے. ان میں سے ایک شخص جو مرزا کا طرفدار تھا وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا. مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا: شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کے دادا کی معلوم ہوتی ہے. بچوں اس پارٹ کے ہم مشکل الفاظ دیکھ لیں. لکھنؤ ایک ہندوستان کا صوبہ ہے. میر سے مراد میر تقی میر اور مرزا سے مراد مرزا محمد رفیع سودا، ٹھیک ہے. کلام ان کی شاعری کے بارے میں بحث ہو رہی تھی. طول کا مطلب ہے بات کا بڑھ جانا. تکرار، بحث. خواجہ باسط ایک بزرگ کا نام ہے. مرید عقیدت مند دینی شاگرد. صاحب کمال ہنرمند ماہر، ٹھیک ہے.
غم کی شاعری اور واہ خوشی کے جذبات پر مبنی شاعری۔ سرانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ٹک کا معنی ہوتا ہے، اب یہ متروک لفظ ہے، ذرا اس کا معنی ہوتا ہے ذرا۔ اور بالی سرہانے، ٹھیک ہے، شور قیامت، قیامت کا سا شور۔ خدام ادب، خدمت گزار نوکر۔ آنکھ لگنا، سونا۔ طرفدار، حمایتی۔ ماجرا، قصہ۔ داد خواہی، داد چاہنا، ددا، آیا۔ بچوں اس میں ایک ذکر ہے، ایک قصے کا ذکر ہے۔ لکھنؤ میں دو آدمیوں کے کلام پر بحث ہو رہی تھی، جن میں ایک آدمی تھا، ایک شاعر تھا میر تقی میر، اور دوسرے شاعر تھے مرزا محمد رفیع سودا، کہ ان میں سے کون اعلیٰ درجے کا شاعر ہے۔ اسی بحث میں بات طویل ہو گئی۔ ان میں سے ایک شخص جو میر تقی میر کا گرویدہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میر تقی میر کا کلام مرزا رفیع سودا سے افضل و اعلیٰ ہے۔ دوسرا آدمی مرزا رفیع سودا کے دیوانہ تھا، اس لیے اس کی رائے تھی کہ مرزا محمد رفیع سودا کا کلام اعلیٰ و برتر ہے۔ دونوں اپنی اپنی رائے پر بضد تھے، اسی لیے ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ دونوں شخص چونکہ خواجہ باسط کے مرید تھے، اس لیے دونوں ان کے درمیان فیصلہ کروانے چلے گئے۔ اپنے پیر و مرشد خواجہ باسط سے فیصلہ کروانے لگے۔ چنانچہ دونوں کو یہ کہا گیا، انہوں نے فرمایا دونوں ہی باکمال شاعر ہیں اور اپنے فن میں ماہر۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ میر تقی میر کا کلام آہ یعنی درد و غم سے بھرا ہوا، اور مرزا محمد رفیع سودا کا کلام واہ یعنی بہت اچھا، بہت خوب، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان میں سے ایک شخص جو خواجہ مرزا رفیع سودا کے چاہنے والے تھے، وہ ان کے پاس گئے اور مرزا رفیع سودا کو جا کے یہ سارا قصہ سنایا، تو وہ بھی ان کا شعر سن کر مسکرائے اور کہا کہ یہ شعر تو میر صاحب کا ہے، مگر فریاد اور تعریف ان کی آیا کی معلوم ہوتی ہے۔ تو بچے آئیے اگلا پارٹ ہم پڑھتے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پارٹ نمبر 2 ہم اس کا پڑھتے ہیں۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی عمر 12-13 برس کی تھی، اس نے غزل پڑھی، مطلع تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں لڑکا جل کر مر گیا۔ بچوں یہ اس واقعے میں مصنف بتاتے ہیں کہ شاعر سودا ایک مشاعرے میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں سنا رہے تھے۔ ایک لڑکا بہت اچھے گھرانے کا جس کی عمر 12-13 سال تھی، اس نے یہ غزل پڑھی جس کا مطلع تھا، مطلع غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرع ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پہلا جو اس کا مصرع تھا، مصرع اولا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، پھپھولے چھالے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بچوں اس کا جو مصرع ثانی ہے یہ محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو مرزا سودا نے جب یہ پڑھا تو وہ کلام کی گرمی پر، یعنی اتنے اچھے کلام پر، خوبصورت شاعری پر وہ حیران ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کس نے پڑھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں لڑکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا مجھے جوان ہوتا نظر نہیں آتا، اور خدا کی کرنی اس طرح کی ہوئی کہ وہ لڑکا کچھ دنوں میں جل کر مر گیا۔ یعنی ان کی دانش مندی کے بارے میں شاعر نے بتایا ہے، مصنف نے۔ اگلا واقعہ نمبر 3 ہے، بہت مزے کا ہے۔ ایک دن انشاءاللہ خواہ انشاء، یہ شاعر ہیں، آپ لوگوں کو جہاں پہ بھی تخلص کا سائن نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاعر ہیں۔ ایک دن انشاءاللہ خواہ انشاء جرت کی ملاقات کو آئے۔ جرت بھی ایک شاعر ہے، جرت پہ بھی آپ کو تخلص کا سائن نظر آ رہا ہے، اور یہ جو جرت ہے یہ نابینا تھے، یعنی انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔
ایک دن انشاءاللہ خاں جرت کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشا نے بہت اصرار کیا، آخر جرت نے پڑھ دیا۔ بچوں، مصرع شعر کا ایک حصہ، ایک پارٹ ہوتی ہے۔ شعر 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے، مصرع اولا اور مصرع ثانی۔ جب تک دونوں مصرع کمپلیٹ نہیں ہوتے تب تک وہ شعر مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو ان کو ایک مصرع سوجا تھا جرت کو، جو کہ نابینا تھے آنکھوں سے، اور مصرع یہ تھا: اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی۔ سید انشا نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشا آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے۔ بچے، بڑے مزے کا واقعہ ہے۔ وہ دیکھے کہ ایک شاعر جو کہ اندھا ہے اور ایک مصرع اس نے سوجھا ہے، اور وہ مصرع سنا نہیں رہا تھا کہ آپ دوسرا مصرع لگا کے اسے چھین لیں گے، اور فوراً سے انہوں نے فی البدی یہ کہا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی، اور یہ بھی محاورتاً استعمال ہونے لگ گیا ہے آج کل۔ اب وہ پیچھے پیچھے ان کے بھاگ رہے ہیں، لیکن چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے وہ انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ٹٹولتے پھر رہے ہیں۔ پڑھنے جا رہے ہیں چوتھا پارٹ۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ، بچوں یہ بھی شاعر ہیں، شیخ امام بخش ناسخ تخلص کرتے تھے۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا: جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانائے تسبیح میں امام نہیں۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ جلسہ بچوں وہی مشاعرہ، ٹھیک ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش یہ بھی مشہور شاعر ہیں۔ شعراء، شاعر کی جمع۔ تعظیم رسمی دعا سلام۔ مزاج پرسی، خیر و عافیت پوچھنا، مزاج کی خبر لینا۔ مشاعرہ ہو چکا یعنی شاعری کا جو سلسلہ تھا یہاں پہ ختم ہو گیا، مشاعرہ ہو گیا۔ اشتیاق، شوق۔ جو خاص ہے، خاص، فیمس، مشہور، معروف۔ شریک گروہ عام، یہ اضافت لگائی ہوئی ہے نیچے، گروہ عام لوگوں کے گروہ میں شریک نہیں ہے۔ شمار دانۂ تسبیح، تسبیح کے دانوں میں امام ایک بڑا دانہ ہوتا ہے جہاں سے تسبیح شروع ہوتی ہے، تو وہ دانہ ساری تسبیح کو جوڑے رکھتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر امام نہیں ہو تو پھر تسبیح کا کیا بنے گا۔ چونکہ نام بھی پھر امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ بچوں میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب ہم ایک خط کریں گے اور باقی کا سبق ہم کل پڑھیں گے۔ تو میں نے 4 پارٹ اس کے پڑھ لیے ہیں، آپ لوگ اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کریں گے، اور کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ 2 یا 3 پارٹس اس کے رہ گئے وہ پڑھیں گے، اور ساتھ میں ہم اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق اچھا لگا ہوگا۔ N1 خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے بیٹا یہ سارا سبق دوبارہ سے پڑھایا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے جو ریمیننگ چیپٹرز ہیں وہ بھی اچھی طرح آپ کو یاد ہو جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا اگلا ٹاپک خطوط نگاری کا ہے۔ تیسرا خط آج ہم پڑھیں گے۔ یہ چونکہ ریمیننگ خط ہے ہم اس لیے اس کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بڑے بھائی کے نام خط ہے۔ خط لکھنے کا تقاضا کرنا ہے آپ لوگوں نے خط میں کہ بڑے بھائی گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور جا کر انہوں نے ایک بھی خط نہیں لکھا، تو خط لکھنے کے لیے انہیں کہنا ہے۔ 131 ماڈل ٹاؤن راولپنڈی کی جگہ پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے امتحانی مرکز، اور 15 فروری 2018 کی جگہ پہ آپ لوگ
آج کی تاریخ لکھیں گے 24 اپریل 2020۔ محترم بھائی جان، السلام علیکم۔ آپ کو گھر سے گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، مگر آپ نے اپنی خیریت کا ایک خط بھی نہیں بھیجا۔ والدہ صاحبہ بہت پریشان اور فکر مند ہیں۔ خدا کرے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں اور ہم لوگوں کی یاد آپ کو بےقرار کرتی رہے۔ ابا جان بھی فکر مند ہیں۔ ننا اکو جو ابا کی گردان سے تھکتا نہیں، بسا اوقات آپ کی تصویر کارنس سے اتار لیتا ہے اور سارے گھر میں لیے پھرتا ہے۔ پرسوں آپا جان آئی تھی، آپ کا پوچھتی رہیں۔ رات دلہا بھائی بھی آ گئے اور آج وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اگر آپ کا خیریت نامہ جلد نہ آیا تو ابا جان کو آیا سمجھیے، اور پھر ان کی خفگی آپ کی لیت و لاعل کے لیے آفت بن جائے گی۔ وہ آپ کا کوئی عذر قبول نہیں فرمائیں گے۔ بس خیریت اسی میں ہے کہ اپنی خیریت سے جلد از جلد مطلع فرمائیں۔ زادہ آداب، آپ کا بھائی الف ب ج۔ بچوں، خفگی کا مطلب ہوتا ہے ناراضی۔ لیت و لاعل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہیلے بہانے، ٹال مٹول، آفت، مصیبت، عذر، بہانہ۔ بچوں، خط آپ کو 10 نمبر کا آنا ہے۔ آپ لوگوں نے صحیح پتہ، اس کے بعد صحیح تاریخ، پھر صحیح القاب اگر لکھا ہے 2 نمبر اس کے ہیں، اور 6 نمبر نفس مضمون کے ہیں، اور باقی 2 نمبر زادہ آداب اور آپ کا بھائی الف ب ج لکھنے کے ہیں بچوں۔ تو آپ لوگ اس کی جگہ پہ کوئی اور الفاظ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نفس مضمون کے اندر۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہی خط لکھیں گے، آپ اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ خط ایک پیج پر لکھیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ پیارے بچوں، آج کا آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے سبق شاعروں کے لطیفے، نصف آپ لوگوں نے کرنا ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں نے بڑے بھائی کے نام خط کرنا ہے۔ تو سبق جب آپ کریں گے تو مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کریں گے اور جو بھی اس میں بتایا گیا وہ سارا کا سارا یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ نصف خلاصہ اس کا ہو جانا چاہیے۔ آج کے لیے بس یہی، اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ نگہبان۔